مظلوموں کی داد رسی فرماتے، مقروضوں کا قرض ادا فرماتے، بیماروں کی عیادت فرماتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک سے پیش آتے، بچوں سے پیار کرتے اور ان کو سلام میں پہل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہ ڈانٹا، کبھی دشمن کو بد دعا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم و استقلال کا پیکر تھے، عزم، پختہ ارادہ، استقلال، ثابت قدمی۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت و بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا۔ اب دین اسلام نون کے جو زیر آ رہا ہے تو یہ بنے گا اسلام کا دین، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کا بن رہا ہے تو بیٹا یہ مرکب اضافی آپ کا بن رہا ہے گرامر کی روح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت و فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ کئی روز بھوکے رہتے۔ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے، حضرت بکر تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ وہ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ کھانا آیا تو ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ ان کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ سادگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھی، جس کے ساتھ ساتھ صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، عذاب قبر سے خود بھی پناہ مانگتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ یہ بیٹا آپ کا اخلاق حسنہ کا خلاصہ ہے۔ آپ نے بہت نیٹ رائٹنگ میں کاپیز پہ یہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ پھر منڈے کو بیٹا میں چیک کروں گی اور سنوں گی بھی۔ اللہ حافظ بچوں۔